میں 8ویں کلاس تک بڑی مشکل سے پاس ہو کے اگلی کلاس میں جاتا رہا ہوں. یہ جو کرپشن ہے اس کا تعلق جو ہے نا غربت کے ساتھ صرف نہیں ہے, صحیح, اس کا تعلق لوگوں کی ذہنی حالت کے ساتھ. اتنا مشکل وقت پاکستان میں یہ چیلنج آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایک پولرائزیشن ہے اور پولیٹیکل ہے. فارغ بیٹھا بندہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کی پگڑی اچھالے گا, کسی کا مذاق اڑائے گا, کسی عزت دار کی عزت خراب کرے گا. ہر بندہ سیاسی ہو گیا اس سارے عمل میں. آپ سب سننے والے ذرا سوچیں کہاں سے لائے لیڈرز؟ یہ لیڈرز ہیں. آج جو ہے نا غربت وہ وہاں پہنچ گئی ہے کہ عام بندہ بھی اسے ہٹ ہو رہا ہے. سر آپ ہمیشہ بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لیکن آج آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی تھوڑی ڈی موٹیویٹ. نہیں, میں ڈی موٹیویٹ, یہ حقائق ہے. آخرکار یہ سب کا ملک ہے. جو ذمہ داران ہیں سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. کیا صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا ہے نہیں ہو یا جاتا ہے؟ پھر جی دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پڑتی تسمہ بھی ہے, آپ کو چاہیے تو اللہ سے رجوع کرو. کیا میں یہ کہوں کہ موٹیویشن جو ہے وہ لفظوں کا کھیل ہے؟ دیکھیں موٹیویشن صرف لفظ نہیں ہے, اس کے پیچھے جذبہ ہے, اس کے پیچھے آپ کے اندر کی تحریک ہے. پورا پاکستان ایک ایسی ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے, اس کے سارے جو کہہ لیجیے چیلنج ہیں سماجی طور پہ, نفسیاتی طور پہ بہت برے ہم پہ پڑے ہیں. السلام علیکم ایوریون, ٹی ایس آر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں رشنا ضمیر, اور تھوڑی سی آج لیس انرجیٹک تھی, ڈی موٹیویٹیڈ تھی, انرجی کم ہوتی جا رہی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں پہ میری موٹیویشن اور انرجی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے. تو ایک ہی نام میرے ذہن میں آیا, اور اس وقت تمام دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی ایک ہی نام آیا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا نام اس وقت وہی ہے جہاں پہ ہمیں تمام تر موٹیویشن مل سکتی ہے. آپ گیس کر چکی ہوں گی, جی بالکل, ہم بات کر رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کی. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. کیسے آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی, الحمدللہ. اب وہ آواز سے بہت زیادہ انرجی آ رہی ہے, تو میری انرجی جو ہے نا وہ ریسٹور ہونا شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ. شروعات یہاں سے کریں گے کہ بچپن سے ہی شوق تھا موٹیویشنل اسپیکر بننے کا, یا پھر لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا جس کے بعد سوچا کہ نہیں یہ کرنا ہے؟ اچھا, میرا بچپن تو میں یاد کرتا ہوں, ایک شائع اسٹوڈنٹ, ایک شائع انسان والا میرا بچپن ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا. پڑھانے کا مجھے شوق تھا, ٹھیک ہے, اور میری کئی انسپریشنز جو تھیں وہ پڑھانے کی تھیں. میرے کئی ایسے استاد تھے جو میں رول ماڈل سمجھتا تھا ان کو, اور آج بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ انسپریشنز اور پڑھانا, اس سفر کا جو آغاز تھا وہ سبجیکٹس کے ساتھ ہی تھا, جو عام طور پہ سائنس سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. کلاس روم میں جو آخر میں وقت بچ جاتا تھا, میں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایتھکس کی, مورالٹی کی اور خیر خواہی کی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ میری پہچان بن جائے گی, اور ایسا ہی ہوا. وہ ویلیوز, ایتھکس اور موٹیویشن کی سب باتیں وہ آنے والے دنوں میں وائرل ہونے لگ پڑی. اچھا, شروع میں جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا فلسفے جھاڑ رہے ہو, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو, ہماری سمجھ میں تو آتی ہی نہیں ہے, تمہاری باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں. آپ کو بھی سیم چیزیں فیس کرنے کو ملی یا نہیں, پازیٹیو امپیکٹ تھا چیز؟ نہیں, مجھے بالکل ایسا سامنا مجھے نہیں کرنا پڑا, کیونکہ جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, جو میرے ارد گرد لوگ موجود تھے, ان کے ساتھ میرا ایک ادب کا, احترام کا, محبت کا رشتہ تھا. اور جب بھی کسی میں کوئی پیاس پیدا ہوتی ہے, تلاش پیدا ہوتی ہے, وہ سیکھتا بھی ہے. یہ شاید آج کا چیلنج ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اوور آل ڈی موٹیویشن اتنی زیادہ ہے, اور پورا پاکستان ایک ایسی ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے, اس کے سارے جو کہہ لیجیے چیلنج ہیں سماجی طور پہ, نفسیاتی طور پہ بہت برے ہم پہ پڑے ہیں. اور اس وجہ سے اس سماج میں طنز, مذاق, سختی, ترشی, شدت آپ کو زیادہ دکھے گی. بچپن میں آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ بلو ایوریج. میں 8ویں کلاس تک بڑی مشکل سے پاس ہو کے اگلی کلاس میں جاتا رہا ہوں. 9th کلاس میں میری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. میری زندگی میں وہ جیسے تارے زمین پہ ایک مووی ہے, اور اس میں ایک ٹیچر ایڈ ہوتا ہے, اور وہ ٹیچر جو ہے اس بچے کو پڑھانا شروع کرتا ہے. میری زندگی میں 9th کلاس میں ایک ٹیچر وہ میری زندگی میں شامل ہے. سر منصور طاہر ان کا نام ہے. بڑے 30 سالوں کے بعد, 35 سال بعد میرا ان سے رابطہ بھی ہو گیا. آپ چاہیں گے تو ان کی تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, میں نے چند دن پہلے کھینچی ہے. تو سر کے ساتھ جب میرا رابطہ ہوا تو سر میں کمال یہ تھا کہ وہ میری زندگی کے پہلے استاد تھے.
جن کو موٹیویٹ کرنا آتا تھا, جن کو شاباشی دینی آتی تھی, جن کو اکنالج کرنا آتا تھا, جن کو یہ کہنا آتا تھا کہ تم کر سکتے ہو. عموماً استاد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تم سے بس پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, رٹے لگوائے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کا پیشن نہیں ہوتا, ان کی اسپرٹ نہیں ہوتی. تو منصور صاحب ایک ایسے کمال کے انسان تھے جو نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر ایک امنگ, ایک جذبہ بھی پیدا کر دیتے تھے. اور چلتے چلتے وہ سفر جو وہاں سے شروع ہوا سر منصور سے, وہ آج تک پہنچ گیا. اچھا سر, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 8ویں تک نا بڑے بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھے, گھر سے بھی ڈانٹ وغیرہ پڑتی تھی, اور اس کے بعد جب چینج آیا تو گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ بہت زیادہ جی مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کیونکہ الٹیمیٹ وہ تو چاہتے تھے میرے نمبرز اچھے آئیں, میرے گریڈز اچھے آئیں, اور obvious ہے بڑے محدود وسائل میں والد صاحب جو کوشش کر رہے تھے وہ بھی بہت بڑی کوشش تھی ان کی. لیکن جب یہ تبدیلی آئی تو پھر ایک حوالہ بن گیا, اور اب الحمدللہ میرا تعلق گجرات سے ہے جی. تو میں اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے ایک حوالے کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہوں کہ یار اچھا قاسم علی شاہ کے ساتھ تعلق ہے, قاسم علی شاہ یہاں پر پڑھا ہوا ہے, قاسم علی شاہ کو ہم نے پڑھایا ہوا ہے, قاسم علی شاہ, یہ اللہ کی مہربانی. تو الحمدللہ اب تو بارڈر لیس چیزیں ساری وائرل ہو گئی ہیں, ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں کچھ سن رہے ہیں. بہت خوب. اچھا, آپ تھوڑی دیر پہلے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ پوری سوسائٹی میں جو ہے وہ ڈی موٹیویشن پھیلی ہوئی ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اب اس سے میں ایک چیز یہ بھی ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں شاید فرق بھول چکے ہیں, تو یہ ہماری سوسائٹی کس سائڈ پہ جاتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اخلاقی طور پہ بہت بڑا زوال ہے. یہ کبھی بھی ہم ماضی میں دیکھیں, چیلنج پاکستان کے 76 سال کی ہسٹری میں 70 سال اگر دیکھیں ہم, پچھلے 6 سال مائنس کر دیتے ہیں 5-6 سال, تو اس طرح کے حالات کبھی بھی نہیں تھے. جنہوں نے 71 کا ٹائم دیکھا ہے, بنگلہ دیش علیحدہ ہونے کا, پاکستان کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا, ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا. میرے سرکل میں کوئی تقریباً 2 درجن ایسے لوگ ہیں جن کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے, یعنی پاکستان سے زیادہ عمر ہے, ان سے بھی میں نے پوچھا. اتنا چیلنج کبھی نہیں ہوا جی, اتنا مشکل وقت پاکستان پہ یہ چیلنج آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف. یس, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایک پولرائزیشن ہے اور پولیٹیکل ہے, جو ایک شدت آ گئی اور ایکسٹریمز پہ جا کے ہم بیٹھ گئے کہ یا یہ یا نہیں. یہ بڑی ایک عجیب کیفیت ہے, اور اس کا سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک عام شخص بھی اس سے متاثر ہوا. پھر ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ بہت بڑا ہے, جس کا ابھی بھی ہمیں کو کلیئر وے نظر نہیں آ رہا, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, کچھ سرٹنٹی نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو اس سے باہر نکل آئیں گے. ایک ہٹ اینڈ ٹرائل ہے. پھر اوور آل سسٹم جو ہے, جب بھی اتنی انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے, اتنی انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے, تو لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو کرپشن ہے اس کا تعلق جو ہے نا غربت کے ساتھ صرف نہیں ہے, اس کا تعلق لوگوں کی ذہنی حالت کے ساتھ ہے. جس کو بھی کل نہیں دکھ رہا ہوتا, جس کو بھی کل پہ یقین نہیں ہوتا. ہماری 12 کروڑ یوتھ ہے, ڈگریاں لے کے نکل رہی ہے, سکلز ہیں کوئی نہیں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, انڈسٹری لگ نہیں رہی, جابز مارکیٹ کوئی نہیں ہے, اور گورنمنٹ آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے, وہاں پر ریٹائر ہونے والا بندہ بھی جاب پہ لگ جاتا ہے سینئر سیٹوں پہ. تو پھر الٹیمیٹ ایک فرسٹریشن, ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے رویے ان میں پھر شدت آ جاتی ہے. دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن ہر ایک کے پاس ہے, 11-12 کروڑ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. تو فارغ بیٹھا بندہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کی پگڑی اچھالے گا, کسی کا مذاق اڑائے گا, کسی عزت دار کی عزت خراب کرے گا. ہر بندہ سیاسی ہو گیا اس سارے عمل میں, اور وہ لا علمی کے باوجود بڑے وثوق کے ساتھ جھوٹ بولے گا, پھیلائے گا, اس کو فارورڈ کرے گا. اس کو نہیں اندازہ میں گناہ کر رہا ہوں, غلطی کر رہا ہوں, اس کا کتنا نقصان ہوگا. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ شاید دشمن نے جو نقصان پہنچانا تھا, ہم نے سب نے مل کے اپنا بیڑا غرق کر دیا. بالکل ایسے. اچھا سر, آپ نے بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ یوز کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا یہ یا کچھ نہیں, یا یہ یا نہیں, اب مطلب یہ بھی اس طرح سے بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. کیا یہ اسپیسیفکلی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ تھی, یا اوور آل ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طرح؟ اوور آل جی دیکھیں, میں کیوں کہوں کہ اس کو صرف میں ایک سیاسی جماعت تک محدود کروں. اوور آل آپ کے پورے سسٹم میں دیکھیں, دنیا کی بڑی سے بڑی 2 جنگیں آج تک ہو چکی ہیں جی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. آخر کار وہ ٹیبل ٹاک پہ ختم ہو, آخر کار طے ہوا. دنیا میں جاپان جیسے ملک کے 2 شہر ایٹم بم سے ختم کر دیے گئے, ہیروشیما ناگاساکی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹیبل ٹاک ہوئی. یعنی اگر دنیا کی ہسٹری, ریکارڈڈ ہسٹری نکال کے دیکھ لی جائے تو جنگوں کے بعد بھی ٹیبل ٹاک ہی ہونی ہے. 4 کروڑ 5 کروڑ بندہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں چلا گیا. دنیا کے کئی خطوں میں جا کے دیکھا ہے, وہاں جنگ عظیم اول اور دوئم کے شہداء کے مونومنٹس بنے ہوئے ہیں,
یادگاریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. میٹلز کی پلیٹس کتنی ایک پوری کتار اندر کتار لگی ہوئی ہیں جس میں شہداء کے نام ہیں. اور میں تو کہیں رشین اسٹیٹس میں گیا تو وہاں حیرت ہوئی کہ ان وارز میں انڈر 18 بھی شامل تھے, یعنی 16-17 سال کی عمر کے جوان بھی ان جنگوں میں شامل تھے. آخر کار کیا ہوا؟ ٹیبل ٹاک. تو یہ جو اس ملک میں حالت ہے یہ بڑی مشکل حالت ہے جی. اس میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. اور مجھے نہیں خبر, آخر اس ملک کے کیپٹنز کو پتہ ہوگا, اس ملک کے چلانے والوں کو خبر ہوگی, آخر کوئی تو ذہانت ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور آخر کوئی تو سولوشن انہوں نے سوچا ہوگا. لیکن فی الوقت دیکھ لیجئے کہ یوتھ بڑی نا امید ہے, عوام بڑی نا امید ہے, اور اس طرح کے چیلنج بہت زیادہ ہے. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے, یا پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اگر میں پہلے بات کروں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا اس وجہ سے ہے کہ عوام زیادہ اویئر ہو چکی ہے پولیٹیکلی, کیونکہ پہلے شاید لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, یا پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا, اب چیزیں کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے مختلف ہوتی میرا خیال ہے 2-3 ایسے کام ہوئے جی. ایک تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو بہت کچھ پتہ لگ گیا جو پہلے پتہ نہیں لگتا تھا. وہ کہتے ہیں نا لا علمی بھی ایک نعمت ہے. بالکل ایسی ہے جی. اور وہ تمام پلیئرز جو پہلے پردے کے پیچھے رہ کے چیزوں کو مینیج کر لیتے تھے, دنیا کا سارا نظام ایسے چلتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا. امریکہ جیسا ملک بھی اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے, دنیا کے طاقتور ترین ملک بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں. لیکن وہ ایک خاص ایک نا اس کا ایک تناسب ہوتا ہے, وہ کتنا سامنے آنا ہے, کتنا سامنے نہیں آنا. تو یہاں ایک تو چیلنج یہ ہوا کہ یہ سب کے سب جو ہے نا جی اوپن ہو گئی چیزیں ساری کی ساری. نمبر 2, دوسرا جو چیلنج ہوا یہ ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ہم کسی ایک کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارے خراب ہیں, اور یہ سوچا ہی نہیں اگر ان کو واپس لانا پڑ گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ یعنی اس میں تو لانے والے ہی ذمہ دار ہیں نا جی. یہ ان سے ہی کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ وہ پہلے نہیں اندازہ لگا سکے, یا انہوں نے بھانپا ہی نہیں. اتنے بڑے فیصلے کر کے ہم نے ایک پورا سسٹم دیا جس میں سولوشنز ہی نہیں تھے ایک جماعت کے پاس. اور آج جو ہے وہ اتنی بڑی انسٹیبلٹی کہ اب کوئی بھی آ جائے تو اسٹیبل نہیں ہو رہا. تو یہ کئی طرح کے چیلنجز ہیں جی. کیا یہ اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے؟ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی, آپ ایک لمحہ سوچئے, آپ سب کو دیکھ لیجئے کہ کبھی وہ جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں, آج ان کی باری اور پی ٹی آئی ہٹ ہو رہی ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ملک چلانے کے لیے بڑی اعلیٰ ظرفی اور بڑی برداشت اور تحمل چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں صرف اقتدار نہیں ہوتا, اس میں ملک کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ادارے بھی آپ کے اپنے ہیں, یہ سب جماعتیں بھی اس ملک کی ہیں, یہ لیڈرز بھی. آپ سب سننے والے ذرا سوچیں کہاں سے لائیں لیڈرز؟ یہ لیڈرز ہیں, کوئی امپورٹ تو نہیں کیے جا سکتے کہ ہم کہیں جیسے گندم سکینڈل بن گیا جناب ہم لیڈر امپورٹ کر لیں, یا ہمارا کچھ اگر ادارہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر بندے باہر سے امپورٹ کر لیں. بندے یہ ملک ہی ہے جی آپ کے پاس, یہی اویلیبل آپ کے پاس پولیٹیکل لوگ ہیں, یہی لیڈرز ہیں, یہی جماعتیں اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب یہ آن کیا جائے, سارے سمجھیں بیٹھیں, یہی جوڈیشری ہے, سارے مل کے بیٹھیں یار, سوچیں کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے کوئی نہ کوئی تو اسٹریٹجی بنانی ہے, کوئی طریقہ کار تو بنانا ہے. اگر پولیٹیکل کمپرومائز آ جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر تو وہ پالیٹکس ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پالیٹکس تو ہے ہی یہ کہ آپ نے دوسرے کے اگینسٹ جا کے کچھ کرنا ہے. دیکھیں دوسرے کے اگینسٹ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. یہاں پر نوعیت یہ ہے, نوبت یہ ہے کہ بڑی چیزیں سے ملک ڈیمیج ہو گیا. آپ اس ساری کی ساری جنگ کا نتیجہ دیکھ لیں نا. آج جو ہے نا غربت وہ وہاں پہنچ گئی ہے کہ عام بندہ بھی اسے ہٹ ہو رہا ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا آپ کا جو بم ہے جو تیار ہے, اللہ نہ کرے پھٹے, وہ یوتھ بم ہے. یہ 12 کروڑ آپ اس کو کیسے چینلائز کریں گے؟ آپ نے جو تعلیم دی وہ تو معیاری تعلیم ہی نہیں ہے, وہ باہر جانے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. آج کا بچہ سوچ رہا ہے 40 لاکھ روپے کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے ڈگری لینے سے بہتر ہے میں جا کے باہر کوئی لیبر کا کام کر لوں. اتنے پیسوں میں وہ کسی دوسرے ملک میں اسے وہ ویزا مل جاتا ہے. آپ کا بزنس مین 5-6-7 کروڑ روپیہ کسی کو چھوٹی موٹی انڈسٹری لگا کے چلانے کے بجائے سوچ رہا ہے کہ میں کوئی پرتگال کا ویزا لے لوں. تو یہ جو نوبت آ گئی, یہ حالت آ گئی, یہ کوئی بہت اچھی حالت نہیں ہے. سر آپ ہمیشہ بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لیکن آج آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی تھوڑی ڈی موٹیویٹڈ ہیں. نہیں, میں ڈی موٹیویٹ, یہ حقائق ہیں. دیکھیں ان حقائق سے پردہ پوشی ممکن نہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا.
کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا نا, ہمیں سچ کہنا پڑے گا, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن یوزلی لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں یا وہ چیز دکھاتے ہیں جس سے آپ میں نا انرجی آتی ہے, آپ آگے کا سوچتے ہو. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھی اس وقت ایسی کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیں انفرادی طور پہ تو ہمیں بات جب کرنی پڑتی ہے نا, تو انفرادی طور پہ میں آپ کو کہوں گا جی آج آپ اس ریڈیو اسٹیشن پہ ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آگے دیکھیں, ٹی وی چینل پہ جائیں, انفرادی طور پہ کہہ دوں گا. کولیکٹیو نیشن کی اگر بات ہم کر رہے ہیں تو پھر حقائق کو دیکھنا پڑے گا. تو ان کا سولوشن کیا نظر آتا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ اس شپ کے سارے کیپٹنس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا بہتر راستے بن سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے, کہاں کمپرومائز کرنا چاہیے, کہاں ایگوز کو چھوڑ دینا چاہیے, کہاں پر بات چیت کرنی چاہیے, کہاں پر ہمیں مل بیٹھ کے کو آگے کا سوچنا چاہیے. اور یہ دو طرفہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں کسی کو ایک کو نہیں میں غلط کہہ رہا, میرا یہ ماننا ہے یہ دو طرفہ عمل ہے. یہ کہیں نہ کہیں اسے میلٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, اسے پگھلنا چاہیے اس برف کو, نہیں تو یہ سوسائٹی آگے نہیں جائے گی. کیپٹن سے مراد تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے سب. میں کہہ رہا ہوں سب کو شامل کر دیجیے, آخرکار یہ سب کا ملک ہے. جو ذمہ داران ہیں سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. تمام تر لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے, جتنے بھی لیڈرشپ ہماری جتنی بھی ہے, بالکل ایسی ہے. دیکھیں میں لگتا ہے آپ کو کہ حال میں یہ ممکن ہے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کسی کو بھی کہہ لیجیے, کوئی جماعت لے لیں, کسی کو بھی ہم ڈینائی کر کے مائنس کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. بڑی کیا یہ آپ وہ اس اسٹیٹمنٹ کی بات کریں مائنس عمران خان والی؟ مطلب آپ اس میں کوئی بھی آپ کے پاس سامنے اویلیبل ہی ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے پاس یہی سارا کچھ اویلیبل ہے نا, اسٹف یہی اویلیبل ہے, آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے. یہ حقیقتیں ہیں آج کی بہت بڑی. آپ کی پی ٹی اے بہت بڑی حقیقت ہے, آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایک اتنی بڑی جماعت کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو الٹیمیٹ بات چیت کرنی پڑتی ہے. سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ کا نام ہے, وہ ٹیبل ٹاک کا نام ہے, وہ ایک فہم کا نام ہے, وہ کہہ لیجئے وہ برین اسٹارمنگ کا نام ہے, وہ اونرشپ کا نام ہے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے. آپ دیکھیے آج صبح میں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں اگر 1% کتاب پڑھی جا رہی ہے تو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں 100% کتاب پڑھی جا رہی ہے. کتاب اتنی پڑھی جاتی ہے. آپ دشمن, آپ ہمسایہ ملک آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا, ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گیا, آئی ٹی میں کہاں پہنچ گیا, ان کی ذرا پولیٹیکل ذرا اسٹرینتھس دیکھیں ان کی کیا ہیں. وہ دنیا جہان کے سارے جو ہیں جی انویسٹرز وہاں پر آ رہے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس کہاں کہاں پر ہوئی ہیں, اور وہ اپنی پالیسیز کو کتنا ایک کلیئر ویژن کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے 76 سالوں بعد؟ یہ سوال میرا نہیں ہے آج, یہ ساری یوتھ کا سوال ہے. کیا یہ چیزیں انٹرنلی ہو رہی ہیں یا ایکسٹرنلی کہیں سے یہ چیزیں ہم پہ امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ممکن ہے, مطلب یہ کانسپیرنسیز پہ ہے, میں تو اس پہ کوئی وثوق کے ساتھ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں ان کی بات کروں گا جو اطلاعات آتی ہیں. ممکن ہے یہ چائنا ورسز امریکہ ایک جنگ چل رہی ہے, اس میں چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ کا اپنا ملک ہے, اور دنیا میں جب بھی کہیں کو بڑا کرائسس آتا ہے, اس طرح کا کرائسس, آخر کار اسے سیٹل کرنا پڑتا ہے. ایک گھر کے اندر اس طرح کا کرائسس آ جائے, بڑے لڑ پڑے, بچے خراب ہو جاتے ہیں, بچے نشئی ہو جاتے ہیں, بچے کرمنل ہو جاتے ہیں, بچے بائی پولر ہو جاتے ہیں, بچوں کے اندر نفسیاتی پرابلمز آتی ہیں, مورل ایتھکس کے مسئلے ہوتے ہیں. یہاں بڑے لڑ رہے ہیں, 22 کروڑ خراب ہو گئے, 22 کروڑ کی حالت دیکھیں آپ, لوگوں کے چہرے دیکھیں, ان پہ سکون نہیں ہے, ان پہ اطمینان نہیں ہے. یہ محترمہ یہ سچ ہے, یہ کوئی ایسا نہیں میں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں. کچھ حقائق کو ہمیں ماننا پڑے گا, جو حقائق ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن لوگ ہمیشہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ پازیٹیو بات ہی کریں. آپ اگر اس طرح کی بات کریں, پازیٹیو سچ ہی بولوں گا نا, جو سچ ہے اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آیا جہاں پہ آپ خود بڑے ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں اور لگاؤ کہ نہیں بس اٹس اینڈ آف ایوری تھنگ؟ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے جی, کوئی ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے مشکل وقت نہ آئے. دن پھرتے رہتے ہیں, دن ایک سے نہیں رہتے, چیلنج آ جاتے ہیں, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں پھر اللہ پہ توکل کر کے, بھروسہ کر کے, رجوع کر کے, نماز پڑھ کے, صبر کے ساتھ اس وقت کو کاٹنا پڑتا ہے. کوئی اسپیسیفک اگر آپ کوٹ کرنا بڑے واقعات ہیں جی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسکول میں میرا بیگ گم ہو گیا جی, میلے میں بڑا میں فرسٹریٹڈ ہوا, بڑا پریشان ہوا, کیونکہ میرا سارا ہوم ورک, سارے کام اس میں موجود تھے. وہ تیسرے دن پتہ لگا جناب کہ وہ ایک شرارت کے ساتھ ایک بچہ لے گیا. چھوٹا سا تھا, میں دعائیں مانگتا رہا, جائے نماز بچھا لی, بڑی دعائیں میں نے مانگی رو رو کے, یا باری تعالیٰ میرا بیگ مل جائے, کیونکہ اس میں میرا سامان ہے سارا, میرے کاپی ہیں. تو بڑے واقعات ہیں جی, بڑے واقعات. بچپن کا تو سنا دیا, اس ڈیوریشن میں اگر کچھ اس طرح سے ہوا ہو تو. بڑے ایک دفعہ جی ایسے ہوا, میں کسی ریسٹورینٹ میں تھا, میں نے آرڈر دیا,
وہ ٹیبل پہ میں اور میرے ایک دوست تھے, ہم نے کہا جی ہم ذرا واش روم ہو کے آتے ہیں. ایک دن میں کھانا آ گیا اور جب ہم واپس آئے تو وہاں پر کوئی بیٹھے 2 لوگ کھانا کھا رہے تھے, ہمارا ہی کھانا کھائی جا رہے تھے. ہو بڑی پریشانی ہوئی. تو ہم انہیں کہیں کہ جی آپ کون ہیں, وہ کہ جی آپ کون ہیں. ہم نے وہ مینیجر کو بلایا, وہ کہ جی یہ آرڈر انہوں نے نہیں دیا تھا. کہ جی آرڈر تو ہم نے دیا تھا. تو بڑا ہم پشیمان ہوئے اور اس کے بعد وہ طے پایا کہ جناب یہ آرڈر ہمارا تھا, کھا کوئی اور گیا. مدعا کہاں پہ آیا, بل کس نے پے کیا؟ میں نے تو پھر اپنے پے کرنا تھا, انہوں نے پے کیا. اچھا وہ بھی بڑے سادہ لوگ تھے, انہوں نے آرڈر دیا ہی نہیں تھا, بس آئے تو آگے کھانا کسی نے رکھ دیا, انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اور یہ کہہ لیجیے کہ زندگی میں ساتھ ساتھ جی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کوئی بہت بڑا اپسیٹ زندگی کا. ایک دفعہ سیل فون گم ہو گئی, اس میں بھی ڈیٹا تھا جی. اب دیکھیں وہ آپ جانتی ہیں, آپ کا بھی سیل فون اگر لے کے ہم رکھ لیں یا آپ بھول جائیں اور 1 گھنٹے بعد آپ کو یاد آئے تو پوری زندگی آپ کی سیل فون, اب ڈیٹا, نمبرز, چیزیں, کنیکشنز, چیٹ, پتہ نہیں کیا کچھ اس میں پڑا ہوا ہے. تو جی پھر میں نے دعا مانگنی شروع کر دی, جائے نماز بچھا کے. اللہ نے کرم کیا جی, دوسرے دن مل گیا. وہ پتہ لگا کہ اس کی جو تھی نا, پہلے اس میں بیل جاتی رہی, آخر کار یہ ہوا کہ اس کی بیل بھی آف ہوگی. میں بڑا گھبرا گیا جی. تو وہ پتہ لگا کہ وہ میرا جو بیڈ تھا اس کی وہ سائڈ پہ کہیں پر وہ گر گیا تھا. تو آخر کار بیٹری نے ختم ہونا تھا, تو بیلیں کر کے ہم تھک گئے. اور اس کے بعد پتہ لگا کہ فون مل گیا. اچھا, ہر چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگنی شروع کی, کیا صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے جی. دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تسمہ بھی ہے آپ کو چاہیے تو اللہ سے رجوع کرو. آپ حکم ہے کہ کسی بھی طرح کا چیلنج آ گیا تو آپ اللہ سے رجوع کریں. میں ہمیشہ رجوع کرتا ہوں. تو اگر میں یہاں بیٹھ کے سوچوں کہ مجھے یہ سب مل جائے گا تو کیا مل جائے گا؟ نہیں, سوچنا نہیں, صرف دعا کرنا تو آپ کا رائٹ ہے نا جی. اللہ سے آپ اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں, سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں, ایفرٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی. میں نے یہ نہیں کیا صرف دعا مانگی, ڈھونڈتا بھی رہا نا جی, ساتھ بیلیں کرتا رہا, ساتھ پھر گھر کی کام والی نے مہربانی کی, اس نے کہا جی بھاجن ہے پیاز, اس نے دے دیا مجھے ساتھ. تھوڑی سی مشقت پہلے ہو جاتی, 1.5 دن لگا جی. 1.5 دن کے بعد آخر کار وہ سیل فون جو ہے مل گیا. بالکل, گھر کی اور کمرے کی صفائی کرتے رہا کریں, بہت ساری چیزیں گمی ہوئی مل جائیں گی. بالکل ایسے. سر زندگی کا وہ لمحہ جہاں پہ خود کو بہت کمزور پایا ہو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کہیں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں, مثلا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نہا رہا تھا تو شدید سردی تھی, اور جو تھا نا جی وہ گرم پانی آ رہا تھا, ایک دم ٹھنڈا آنے لگ پڑا. ہو صابن لگا ہوا تھا اور میں نہا رہا تھا, تو مجھے شدید اس وقت بے بسی محسوس ہوئی. تو پھر مجھے وہ نعمت جو گرم پانی کی ہے وہ اس کی قدر یاد آئی. تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, یہ آئندہ پہلے میں ہمیشہ چیک کروں گا کہ گرم پانی ہے کہ نہیں. گرم پانی ہے. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں انسان کی جو بڑی حاوی کر لیتا ہے انسان. میڈم خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, چیلنج بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ کہ ہمیں کو بڑا مطلب آپ کیوں چاہتی ہیں کہ جہاز ہی گرے تو پھر ہی آپ کو سکون محسوس ہوگا, کو بڑا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا دوسروں کا جب وہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو خود پہ حاوی کر لی. دنیا میں سب سے بڑا چیلنج موت ہے جی, موت ہے. اس کے بعد کوئی بندہ پوڈ کاسٹ نہیں کر سکتا. ڈرا رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا, کہانی ختم ہو گئی. وہ کسی نے 2 فوجی تھے نا جی, انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک کانپی جائے, ڈر لگے. وہ کیوں کانپ رہے ہو؟ کہتا ہے جی بم اگر آ گیا تو کیا ہوگا. اس نے کہا اگر بم آ گیا تو پھر ہم نہیں ہوں گے, کہانی ختم ہو جائے گی ساری کی ساری. تو یہ تب تک فیئرز ہیں سارے کے سارے, باقی زندگی کے سامنے سارے مسئلے زندگی سے چھوٹے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل ایسے زندگی بہت بڑی ہے اس سے جی, جب ختم ہوتی ہے پرسپیکٹیو ہے نا. ہاں, یہ سمجھنے کی بات ہے جی بس, کہ آپ کس چیز کو کتنا لائٹ اور کتنا جو ہے وہ سر پہ سوار کر بالکل ایسے. سر بتائیے گا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کو 7 سال ہو گئے جی ادارے کو. ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہمارے پاس اسکالرشپ کے بے شمار بچے ہیں, ان کی گرومنگ پہ محنت ہوتی ہے. جسٹس انوار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے. مسالت کا ونگ ہے, 3000 صلح کے فری آف کاسٹ ہمارے پاس کیسز ہیں. سوشل میڈیا ہے, بک کی پریسز کے چینلز ہیں, رائٹنگ کا سیکشن ہے, ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, کتابوں کی تقریبیں رونمائی ہوتی رہتی ہے. اسے آپ ایک ماڈرن پارٹی ہاؤس کہہ لیں, اسے ایک ماڈرن کہہ لیجیے, ایک تھنک ٹینک کہہ لیجیے, جو سوسائٹی کا انٹیلیجنس ہے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بس یہ دیکھتے رہتے تھے کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. کہیں ہمارے سینئرز تھے, دانشور تھے, ان کا کام دیکھتے تھے, وہ فرد واحد تک رہ گیا, وہ کسی انسٹیٹیوشن کی شکل میں نہیں کنورٹ ہوا. تو میں نے سوچنا شروع کر دیا آج سے 8 سال پہلے, جب ویڈیوز میری وائرل ہونا شروع ہوئی کہ کوئی ادارہ بنا لینا چاہیے. تو اللہ نے کرم کیا, اس کی ایک شیپ بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں فار بینگ موٹیویشنل اسپیکر, یا پھر جن کے اپنے اسکلس ہوتے ہیں انہیں کو پالش کرتے ہیں؟ دراصل تو دیکھیں, سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا سے مراد ہے لکھنے, پڑھنے, سوچنے والا طبقہ.
بالکل اس پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. یہاں پر گیسٹ اسپیکرز آتے رہتے ہیں, ان کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں, کتابوں کی تقریبیں رونمائی ہوتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ جو یوتھ اٹیچ ہے ان کی انٹرپرسنل سکلز, ان کی لیڈرشپ سکلز, ان کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام ہوتا رہتا ہے. چلتے وہ سائڈ بائی سائڈ وہ ساری چیزیں. اچھا میرے جیسا کوئی نالائق اسٹوڈنٹ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فوری طور پہ جو بھی ایونٹ اٹینڈ کرے, وہ مہینے کے 30-40 تو ایونٹس ہیں, ہر مہینے ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جی, وہ ایونٹس اٹینڈ کر سکتا ہے. کل ڈاکٹر خالد جمیل کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی, ان کی ایک چیلنج لائف رہی, کس طرح انہوں نے سارا کام کیا. کبھی کسی شاعر ادیب کا سیشن ہوتا ہے, کبھی کسی مقرر کسی دانشور کا سیشن ہوتا ہے, گاہے بگاہے یہاں ہوتا ہے. آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے؟ پڑھنا ہے, کتابیں ہیں, ریڈنگ ہے, مشاہدہ ہے, ٹریولنگ ہے, ایکسپوئر ہے. کیا میں یہ کہوں کہ موٹیویشن جو ہے وہ لفظوں کا کھیل ہے؟ دیکھیں موٹیویشن صرف لفظ نہیں ہے جی, اس کے پیچھے جذبہ ہے, اس کے پیچھے آپ کے اندر کی تحریک ہے. اگر وہ اندر تحریک نہیں ہے تو صرف لفظ کام نہیں کر سکتے, الفاظ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. خود کبھی ڈپریس ہوتے ہیں یا غصہ آتا ہے یا اس طرح کوئی فیز آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتا ہوں, 2 نفل حاجت کے سمپل, یا کہہ لیجئے کسی خیر والے بندے کو ڈھونڈتا ہوں, اس کی کمپنی میں بیٹھ جاتا ہوں, اچھی کتاب پڑھ لیتا ہوں, تسبیح کر لیتا ہوں, واک کر لیتا ہوں. کوئی اچھی کتاب جو آپ ویورز کو سجیسٹ کرنا چاہیں؟ کوئی تازہ جو میں نے پڑھی ہے کتاب بڑی اچھی ہے, ہاؤ ول یو میئر یور لائف, کلٹن کرسٹنسن کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے, ورک لائف بیلنس پہ, اس کو پڑھنا چاہیے. اب تک کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے جی, سچی بات ہے. ہاں یہ پتہ ہے میری لائبریری, دونوں لائبریریوں میں تقریباً 6,500 کتاب ہے, لیکن یاد نہیں ہے کہ کتنی کتابیں. وہ 6,500 تمام پڑھ چکے ہیں آپ؟ میں وہی کہوں گا, کوئی ریفرنس کتاب ہے, کوئی کہہ لیجیے انسائکلوپیڈیا ہے, کوئی لٹریچر کی کتاب ہے, کوئی سائیکالوجی کی ہے, کوئی کمپیریٹیو ریلیجیس ہے, کوئی حدیث کی ہے, کوئی سننا کی, کوئی فقہ کی. اس طرح چل اتنی چیزیں یاد کیسے رہتی ہیں؟ شوق کی بات ہے جی, جس بندے کا جو شوق ہوتا ہے اس کو وہ یاد رہتا ہے. تو میرا یہ کہہ لیجیے میرا کانٹینٹ میرا شوق ہے, اس کے ساتھ ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خود موٹیویٹیڈ رہنے کے لیے کوئی اسپیشل ڈرل کرتے ہیں؟ لائک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میٹھا کھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں جی. آخر کار آپ اپنے اگر فن کو جانتے ہیں تو فنکار جو ہوتا ہے نا جی, اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, اس کو پرفارم کرنے کا موقع چاہیے ہوتا. دنیا کے کسی پھول کو کھلنے کے لیے کوئی خاص انرجی نہیں لگانی پڑتی, کسی کوئل کو کوکو کے لیے خاص انرجی نہیں, سورج کو چمکنے کے لیے کتنی انرجی چاہیے, چمک رہا ہے اس کا کام ہے. اگر آپ اپنا ٹیلنٹ دریافت کر لیتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کا نیچرل فلو بن جاتا ہے, چلتا چلے جاتے ہیں. پہلا فین مومنٹ کون سا تھا؟ جب پڑھاتا تھا جی, اسٹوڈنٹس بڑی محبت کرتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ کہہ لیجئے, کبھی کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا ہے, کوئی سوٹ لے آیا ہے, کوئی اکنالج کر رہا ہے, کوئی مان رہا ہے کہ جی آپ نے میری زندگی بدل دی ہے, میری سوچ بدل دی ہے, آپ کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو اس طرح کے بے شمار مومنٹس ہیں جی. اپنا کوئی ایسا شاگرد جو کہ آپ سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا اور وہ آپ کے پاس مختلف فیلڈز میں ہیں جی, اس میں مطلب آپ کہہ لیجئے کہ آئی ٹی سیکٹرز میں ہیں, کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں, کوئی بزنس مینز ہیں, کئی طرح کے لوگ ہیں جی, اس میں ورائٹی ہے. میں ایک پیمانے سے تو ماپ نہیں سکتا جی, مطلب ہم لازم نہیں ہے کہ بڑا کامیاب ہو اور فیمس بھی ہو, کئی شعبوں میں کامیابی اس سے نام نہیں آتا, نام کئیوں کا ہوتا ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی اس کا کوئی فکس, میں اس کا بے شمار ہزاروں میں ہے جی ویسے سچ. ٹھیک ہے. اچھا جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آپ نے لانچ کی تو کیا رسپانس ملا؟ اللہ کا شکر ہے جی, الحمدللہ رب العالمین. ایک ہمیشہ یہ ادارہ ایکٹیو رہا, 7 سالوں میں ہر دور میں ہم اپنا کام اپنا رول پلے کرتے رہے, اور یہ بڑے محدود وسائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے جس میں ہر وہ چیز جو چاہیے اس میں موجود ہے, ہم لگے رہتے ہیں. کیا چیلنجز اور لمیٹیشنز فیس کرنی پڑی؟ دیکھیں کچھ بھی نیا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھے بغیر اس پہ رائے بنا لیتے ہیں, یہی سب سے بڑا چیلنج رہا ہے. لیکن اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام کا حصہ ہے, آپ کو اس کو قبول کرنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ آخر کار اس سے بھی سیکھتے سیکھتے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ تھوڑی سی کنٹروورشل چلی گئی, اور اس کے بعد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ریٹنگ جو ہے انٹرنیٹ پہ وہ ڈاؤن ہوگی, کچھ 4.5 سے 1.1 پہ وقتی طور پہ ہوگی. ہاں جی. تو اس نے کتنا امپیکٹ ڈالا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی, دیکھیے چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کل ہمارا یہ سوئچ بورڈ خراب ہو گیا تھا, پنکھا نہیں چل رہا تھا, ٹھیک ہو گیا. مثبت ہونا چاہیے, کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے آپ کو ایک دفعہ بخار ہو گیا تھا, بہت بار ہوا ہے, بس اب ٹھیک ہو گئی تھی, یہ کتنا بڑا کمال ہے, پھر بھی بچ گئی تھیں جی کئی بار ہونے کے باوجود. تو یہ چیلنج آتے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, ان کو بڑا نارمل لینا چاہیے, کوئی ایسی بات ہے. ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے جی, وقتی طور پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بندہ نکل جاتا ہے جی, نکل جاتا ہے تو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے نا. میرے پوڈ کاسٹ کی بار بار بات کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو اگلی ایپیسوڈ ہوئی نا. نہیں کوئی ایسی بات ہے, کوئی نہیں, موٹیویٹیڈ ہوں میں آج فل انرجی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. اچھا بتائیے گا فاؤنڈیشن میں کیا آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ساتھ آئے اور ہیلپ آؤٹ کیا, یا پھر
ون اینڈ ون یہ چیز؟ جی اللہ کا شکر ہے، ادھر کوئی تقریباً 60-70 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جی، اور الومنائز بڑے ایسے ہیں جی جو جوائن کر لیتے ہیں، انٹرنشپ کے لیے آ جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے آتے رہتے ہیں انٹرنشپ کے لیے، میڈیا کے، میس کام کے، ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل ویلفیئر کے، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں. سورس کیا ہے اس کی فنڈنگ؟ یہ سیلف فنڈیڈ ہے جی، پورا بورڈ ہے جو اپنے اپنے پیسے پے کر دیتا ہے، اور چندہ نہیں ہم دیتے. یہ بڑا ہم نے کنٹرول ماڈل رکھا کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہی کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جتنے بھی بورڈ آف گورنرز ہیں وہی پے کر دیتے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اس کو پے کرتے ہیں. اپروکسیمیٹلی کتنا ایکسپینس ہے؟ دیکھیے تعلیم ممکن کا ہی کوئی 7 ملین ہے جی، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تعلیم ممکن ڈائریکٹ بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جاتے ہیں 70 لاکھ روپے، باقی اس کے آپریشنل ایکسپینس ہے. اس امبریلا کے نیچے کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا جی، تعلیم ممکن ہے، اور صلح کا پروجیکٹ ہے، اسکالرشپ ونگ ہے، CSS ونگ ہے، اس کے بعد کتابوں کی تقریب رونمائی کا ونگ ہے، وزٹ فاؤنڈیشن ایک ونگ ہے جس میں گاہے بگاہے مختلف اداروں سے بچے آتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. پبلیکیشن ٹرانسلیشن کا سیکشن ہے پورے کا پورا، سوشل میڈیا کا پورا ایک ونگ ہے. وہ پروجیکٹ جس پہ سب سے زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اس وقت تعلیم ممکن ہے جی. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں بچوں کو، ڈیزرونگ بچوں کو، اورفنز ہیں، ڈیزرو کرنے والے بچے ہیں، ان کو پاکٹ منی منتھلی ہم دے دیتے ہیں 10,000 روپیز، اور ساتھ ان کی گرومنگ کر دیتے ہیں. تو اس کا کرائٹیریا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یونیورسٹی ہمیں دے دیتی ہیں جی، لسٹ دے دیتی ہیں کہ بچہ ڈیزرو کرتا ہے، آپ اس کو فنڈ کر دیجیے. ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں، انٹرویو لینے کے بعد اس بچے کو ہم منتھلی پے کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری ویل. اچھا، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ ابھی اسٹریم لائن میں ہو یا لائن اپ کر رہے ہوں کہ یہ بھی اسی آرگنائزیشن کے انڈر ہونی چاہیے؟ دیکھیں اصل میں جو ادارے ہوتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شیپ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، پریورٹیز بدلتی رہتی ہیں. کووڈ آیا تو ہم صرف کووڈ کے لیے کام کر رہے تھے، لوگوں میں ہوپ پیدا کر رہے تھے، پازیٹیوٹی کی بات کر رہے تھے میڈیا کے ذریعے. اس وقت بھی ہماری فاؤنڈیشن کے 2 پروگرام ایسے ہیں، اس میں سے سرفراز شاہ صاحب والا پروگرام ہے، وہ 5 ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے اس وقت، پروڈیوس یہاں پر ہوتا ہے، 5 ٹی وی چینلز پہ چلتا ہے. ایک پروگرام ہے دین آسانی، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، ایک نیا یوٹیوب چینل ہے، وہ سما پہ چل رہا ہے اس وقت الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے جی، چیزیں ہماری یہاں سے پروڈیوس ہو کے کہاں کہاں جاتی ہیں، ویڈیو کلپس پھیل جاتے ہیں، پازیٹیوٹی جو کوشش کی جا سکتی ہے. اسکلز پہ بات میں عرصے سے کر رہا ہوں کہ یوتھ کو اسکل سیکھنی چاہیے. اب تو اس کے لیے بہت سارے گورنمنٹ بھی پروگرامز ادارے چل رہے ہیں جی، بے شمار. ابھی بڑا کام باقی ہے جی. اگر پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا، بس مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبوریٹ. بالکل ایسے جی. ٹھیک ہے، ویری ویل. گڈ لک آپ کے جتنے بھی وینچرز ہیں، جتنی بھی آگے چیزیں ہیں ان کے لیے. لاسٹلی کوئی ایسا جملہ جو کہ آپ کو ہمیشہ موٹیویٹیڈ رکھتا ہو؟ لائک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، انہوں نے اپنے لیے ایک موٹیویشن سینٹینس رکھا ہوتا ہے، آپ کا کیا ہے؟ مجھے قرآن کی آیت نا جی، جو اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنے مرضی مشکل حالات ہوں جی. آہستہ آہستہ لگے رہیں، بھاگ سکتے ہیں بھاگیں، نہیں بھاگ سکتے چلنا شروع کر دیں، نہیں چل سکتے رینگنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. حرکت میں برکت ہے، تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے اور اچھی موٹیویٹڈ باتیں کرنے کے لیے. اسی طریقے سے خود بھی موٹیویٹڈ رہیے اور ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.